اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیفا مسلمن تھے، ایک اللہ کے ہو کر رہے تھے. تو بات ہم نے کرنی ہے جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام پر. تو مسلم ہے، نام بھی مسلم ہے، اور جب ان کی ہم بات کرتے ہیں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا میں آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو اس سال کو کہا جاتا ہے سن عام الفیل 569 عیسوی. اور کس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہ نے حملہ پر لشکر کشی کی تھی، کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا اور ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا. بعض روایات میں اتنا بھی ملتا ہے کہ 60,000 ہاتھی بھی تھے ان کے ساتھ، ایک آدمی بھی تھا. تو بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا ابرہ، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل رکھا گیا. اور اسی سال میں 17 ربیع الاول کو، یعنی سن 569 عیسوی 17 ربیع الاول کو سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی. تو یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جس دن سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی ہے جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں، تو مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں، اور رخ انور کی زیارت بھی کی، بوسہ بھی لیا، اور دیکھ کے کہتی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف کہ کیسی خوش نصیب ہیں یہ ماں کہ جن کی گودی میں ایسا بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے. تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں آپ بھی انتظار کریں، انشاءاللہ 30 سال کے بعد آپ کی گود میں بھی اسی طرح اللہ بیٹا عطا کرے گا، آپ کی گود بھی ہری ہوگی. تو ہوا یہ کہ اسی سال جناب طالب جو کہ جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے اور جن کی وجہ سے نام بھی کنیت بھی مشہور ہوئی ابو طالب، تو بڑا بیٹا طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر ایک ہی سال میں. اور پھر 10 سال بعد جناب عقیل سن 579 عیسوی، پھر 10 سال بعد 599 عیسوی جناب جعفر، پھر 10 سال بعد مولا علی علیہ السلام اس دنوں میں تشریف لائے. تو گویا ہر بیٹے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہر بیٹے میں 10 سال کا فرق تھا. اور سن 610 عیسوی میں، سن 610 عیسوی، پھر اس طرح کہتے ہیں کہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ 623 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. 622 عیسوی میں جناب ابو طالب اور جناب
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے انتقال فرمایا تو اسی سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو 623 ہجری میں اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی سال جناب مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہ کا عقد ہوا، اور پھر بعد میں شادی ہوئی۔ تو 623 عیسوی میں یہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایسے لکھا ہے تاریخ میں کہ جناب ابو طالب اپنے بڑے بیٹے جناب عقیل کو ساتھ لے کر گئے، کیونکہ اس وقت واسط شہر میں، واسط اس وقت ایران میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ خلیج فارس اور خراسان، مدائن، بصرہ یہ اس وقت ایران میں شامل تھے۔ تو اس دور میں عراق میں جو حاکم تھا اس کا نام، کیونکہ جو روم کا بادشاہ اس کو قیصر کہا جاتا، ایران کا بادشاہ اس کو کسریٰ کہا جاتا، اور عراق میں جو سارے قبائل تھے متفقہ طور پر انہوں نے جو چنا تھا منذر کہتے تھے۔ تو اس منذر کے اس دور میں جو نام تھا آل فرزندہ کا جناب سعد تھا، جناب سعد آل فرزندہ۔ تو جناب ابو طالب اپنے بیٹے کے ساتھ قافلہ لے کر، تجارتی قافلہ لے کر واسط شہر میں پہنچے، اور واسط کا جو حاکم تھا وہ بہت زیادہ پیار انس رکھتا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہاں 2 قبیلے تھے، کہ یہ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں۔ آل فرزندہ کہا جاتا تھا۔ تو آل فرزندہ کیوں؟ آل نبت اور تبار 2 قبیلے تھے، نبت اور تبار 2 قبیلے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کافی پہلے ایک نبی گزرے ہیں، زرتشت علیہ السلام۔ تو ان کے جو 2 حواری تھے، نبت تھا ایک کا نام اور ایک کا نام تھا تبار، تو ان کی وجہ سے ان کے جو اولاد تھی ان کو کہا گیا آل فرزندہ، نبت اور تبار کی بجائے آل فرزندہ کہا جاتا تھا۔ تو سعد، جناب سعد آل فرزندہ میں سے تھے، اور ایک رات نشست ہوئی، جناب عقیل اور جناب ابو طالب علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، اور خصوصی نشست تھی۔ اس نے کہا کہ ہم بھی ایک نبی کی زرتشت کی اولاد میں سے ہیں، اوصیاء میں سے ہیں، اور آپ بھی اے جناب عمران اوصیاء ابراہیم علیہ السلام میں سے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی آپ کی کنیزی میں دیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا سیدہ خلیلہ ان کا نام ہے، خلیلہ، سیدہ خلیلہ تو ان کا نام ہے۔ تو اس کے ساتھ جناب عقیل کی شادی ہوئی، اور مورخین نے لکھا ہے، کچھ نے 7 ہجری لکھا ہے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ 1 ہجری، 1 ہجری میں جناب مسلم بن عقیل کی اس دنیا میں آمد ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول فجر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو جناب عقیل اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے جناب مسلم کو لے کے پہنچے، اور کہا جناب عقیل نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا نیا مسلم آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی دیکھ کے یہی فرمایا، ہاں یہ ازلی اور ہمیشہ سے مسلم ہے، ہم اس کا نام بھی مسلم رکھتے ہیں۔ تو یہ نام رکھا گیا۔ تو نام رکھنے والی ہستی بھی کون ہے؟ اللہ کے رسول سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 ہجری میں ہے، بہرحال کچھ روایت ایسی بھی ہیں 1 ہجری میں ہے۔ تو پہلی جو شجاعت، کیونکہ پوچھا گیا کہ کون کون ہیں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب 28 رجب کو یہ قافلہ سادات کا چلنے لگا تھا مدینے سے، تو فرمایا تھا کہ 4 ثانی علی ہیں، ثانی علی، ثانی اسد اللہ کردگار 4 ہیں۔ پہلے جناب مسلم بن عقیل، جناب محمد بن حنفیہ دوسرے، تیسرے قمر بنی ہاشم جناب عباس علیہ السلام، اور چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفے کی طرف، اور مولا خط، جو آخری خط ان کی طرف سے آیا، اور مولا نے خط لکھ کے بھیجا، فرماتے ہیں فَإِنَّ بَاعِثٌ إِلَيْكُمْ ثِقَتِي وَمُعْتَمَدِي
سیقاتی و معتمدی مسلم بن عقیل، کہ میں اپنے اہل بیت میں سے سیقہ اور معتمد ترین اور چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ تو مسلم کے معنی جو قرآن نے نقل کیے میں نے وہ آپ کو بیان کر دیے، کہ پہلے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا ہوا سماکم المسلمین، کہ سب سے پہلے جو نام رکھا گیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ پروردگار ہمارے جب دونوں باپ بیٹا کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، پروردگار ہمارے لیے ہمیں بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہم دونوں کو مسلم قرار دے، فرما بردار قرار دے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ آیات ہیں جو کہ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ تھوڑی سی 2-4 باتیں شجاعت کی جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں۔ تو مسلم بن عقیل ثانی اسد اللہ کہا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر اور حاکم بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 5000 صحابہ کرام بھی تھے۔ یہ تاریخ سے میں ایک لفظ بیان کر رہا ہوں کہ جو کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ شہر کا نام ہے البھنسا، شہر کا نام البھنسا، اور ملک کا نام مصر۔ ملک مصر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کہ 5000 صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے، ان میں سے 70 بدری صحابہ بھی تھے، اور بدری صحابہ وہ تھے جن کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ تو ان 5000 صحابہ میں سے 70 بدری صحابہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ بھی اور بھائی بھی تھے جناب مسلم بن عقیل کے، اور باقی بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے، جناب عبداللہ بن عباس بھی تھے، کافی لوگ تھے۔ تو 5000 صحابہ تشریف لے گئے تھے مصر میں، اور وہاں کا جو گورنری تھی وہاں البھنسا شہر، تو وہاں حاکم رہے ہیں کافی عرصہ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں بھی رہے ہیں۔ تو پہلی شجاعت دکھانے کا جو موقع ملا ہے جناب مسلم بن عقیل کو البھنسا شہر مصر میں، ملک مصر میں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں کہ جب جنگ صفین ہوئی، جمل میں بھی شرکت کی ہے، جنگ جمل میں بھی شرکت کی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ تو جناب محمد بن حنفیہ سے بھی بڑے ہیں، پھر محمد بن حنفیہ ان کے بعد ہیں، پھر جناب قمر بنی ہاشم مولا عباس رمدار ان کے بعد ہیں۔ تو یہ باقی جو بنی ہاشم کے حضرات ہیں کہ کیونکہ سب نے تربیت لی ہے مولا علیہ السلام تھے، تو انہوں نے خود تربیت لی ہے جناب مسلم بن عقیل نے مولا علیہ السلام سے، اور پھر مولا علی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، جناب رقیہ السلام اللہ علیہ کے شوہر بھی ہیں۔ تو انہوں نے پہلی جو فتوحات حاصل کی ہیں مصر میں البھنسا میں، اور اس کے بعد پھر جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں مولا علیہ السلام کی رکاب میں۔ تو طاقت کیا تھی؟ طاقت اتنی بے پناہ طاقت تھی، اسی لیے تو ثانی اسد اللہ کہا گیا ہے کہ ایک بندے کو اٹھا کے پھینک دیتے، لہرا دیتے ہوا میں یا چھت پہ پھینک دیتے، لوگ محسوس کرتے پتہ نہیں کیسا بندہ ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، ایسے اٹھاتے پکڑتے اور پھینک دیتے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے، ایک وہ مصنف ہے کتاب کا، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس طاقت کی، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ پکڑے اس بندے کو اٹھا کے پھینک دے۔ تو میں گیا سعودی عرب، اس نے کہا کہ میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ ایسا کھڑا ہے، وہاں کی بھی بس ایسی ہے کہ کم از کم اس کی 10 فٹ کی تو ہوگی، تو اٹھایا اور اٹھا کے پھینک دیا، اٹھاتا زمین سے اور چھت پر پھینک دیتا، اٹھاتا اور بس کی چھت پر پھینک دیتا۔ تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مان گیا، حالانکہ نہیں مان رہا تھا، کہ جناب مسلم بن عقیل اتنے طاقتور ہیں، اتنے دلیر ہیں، اتنے شجاعت ہیں کہ بندے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اوپر پھینک دیتے ہیں، یہ چھت پر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ تھا مظاہرہ طاقت کا، اور بہت جنگ لڑی ہے جب کوفہ پہنچے ہیں، کیونکہ چلے ہیں 3 شعبان سے 28 رجب کو
مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو یہ ساتھ ہیں، اور پھر 3 شعبان کو چلے ہیں مکہ سے، پھر مدینہ تشریف لائے، دونوں اپنے بیٹے ساتھ لیے اور پھر پہنچے کوفہ میں پہنچے، اور اس کے بعد اتنی تیزی سے لوگ اکٹھے شروع ہونے گئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے خطبہ پڑھا، خطبہ اتنا بلاغہ تھا، اتنی فصاحت و بلاغت، کیونکہ مولا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، کوئی عام ہستی تو ہے نہیں، اور سفیر حسین ہیں، تو اتنا فصاحت و بلاغت والا وہ خطبہ پڑھا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے بیعت کی، اور کم از کم بھی 18,000 یا 30,000 بندے لکھے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی، اور آخرکار لکھ دیا گیا یزید لعنتی کو کہ کوئی انتظام کرو ورنہ یہ حکومت جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں مدینہ سے، حسین کے سفیر ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ تیرا ملک ہاتھ سے چلا جائے، تیری شاہی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو یہ بصرے کا لعنتی یہ حاکم تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو بصرے سے بلا کے کوفہ بھیج دیا گیا، اور اس کے آنے کا انداز کوئی عجیب تھا، تاریخ میں لکھا ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ چاہنے والے کہ بار بار کہہ رہے تھے مولا حسین آ رہے ہیں، مولا حسین آ رہے ہیں، تو بہت جلدی سے حالات بدل گئے۔ تو ہوا کیا کہ اس نے جیسے آنے کا انداز اپنایا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ اس کے بندے اور بھی ساتھ تھے، اور اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا اور سبز امام باندھا ہوا ہے۔ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، جلدی آؤ جلدی آؤ، حتیٰ کہ یہ اس کا جو قافلہ تھا، مختصر قافلہ تھا، بصرے سے چلا تھا اور پہنچا کوفے، تو اس طرح یہ ہوا کہ تیزی سے پہنچ گیا، اور پہنچتی جب اندر پہنچا ہے تو نعمان بن بشیر گورنر تھا، نعمان بن بشیر گورنر تھا، تو کہا گیا کہ کھولو دروازہ، کھولو دارالمعارف کا دروازہ کھولا جائے۔ تو نعمان بن بشیر حاکم کوفہ تھا، اس نے کہا جو کوئی بھی ہے ہم نہیں کھولیں گے۔ تو جب یہ اندر پہنچ گیا تو اس نے نقاب ہٹایا اپنے منہ سے، تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو جناب مسلم بن عقیل نے بہت زیادہ جنگ کی، اور جب پتہ چلا ابن زیاد کو تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے 500 یا اس سے زیادہ پہلے یا 12,000 لکھے ہیں، فوج بھیجی ہے اور اکیلا ہے، لڑنے والا اکیلا ہے، اور تمہاری پاس اتنی فوج ہے۔ آگے سے کہا گیا کہ میں نام نہیں لیتا اس بندے کا، آگے سے کہا گیا کہ کیا سمجھا ہے تم نے، یہ کون ہے، جانتے نہیں شاید، یہ اہل بیت محمد علیہ السلام میں سے ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، اتنا شجاعت ور ہے، دلیر ہے، کیا سمجھتے ہو کسی بنی اور بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ اس کے بعد پھر 500 کا لشکر پھر بھیجا، اور بہت زیادہ قتال کیا، بہت زیادہ لڑائی کی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہاشمی ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، تو اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا جائے، تو جناب مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، کہا آؤ ہم امان دیتے ہیں، امان کے ذریعے پھر لے گئے، کیسے رسیاں پہنائی گئیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور رسیاں اور بیڑیاں، اور پھر لے گئے دربار میں، اور حالت کیا ہے کہ ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، دانتوں سے خون بہہ رہا ہے، ماتھا زخمی ہے، سارا جسم زخمی ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام اس وقت، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ منزل سوگ تھی، مگر مشہور یہ بھی ہے کہ منزل زبالہ پہ مولا تشریف فرما ہے، اور اچانک مولا امام حسین علیہ السلام کا چہرے مبارک کا رنگ ایسا بدلا ہے کہ جیسے سفید دودھ کی طرح ہو گیا، اور مولا جناب عباس رمدان پوچھتے ہیں بھیا کیا ہوا، یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے دو، جیسے کہا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے اور کہا ہے، 2 انگلیاں دراز کیں اور 2 انگلیوں کے درمیان سے دکھایا گیا، دیکھ بھیا یہ منظر ہے۔ کہا جلاد کی تلوار چلنے والی ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، اتنی بے بسی ہے بھیا، جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان سے مجھے دکھایا ہے، تو اسی معجزے سے مجھے کوفہ پہنچا۔ کہا کیا کرے گا؟
کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہا کہ میں جا کے اس کے ساتھ جا کے اس کا سر لوں گا، نیچے سے سر اٹھاؤں گا۔ اور میں نیچے دیکھ، تو نیچے دیکھا، دوبارہ دیکھ، کہا کہ اب تو اللہ کا رسول بھی ہے اور جناب عقیل بھی آئے کھڑے ہیں۔ اچھا، تو اب کہا کہ پھر دکھاؤ، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے پھر دکھایا، تو حالت کیا ہے کہ نیچے سر گھر کے نیچے جا رہا ہے، تو نیچے ایک معصومہ موجود ہے اور جس نے اپنے ہاتھوں پر مولا سرکار امیر مسلم کا سر اٹھایا ہوا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم